نے تقریباً 2.5 سال ایز اے میڈیکل آفیسر کام کیا ہے، اور ان 2.5 سالوں کے اندر میں نے بہت سے مریض دیکھے ہیں اور ان کے اپنی بیماریوں کے ساتھ مختلف کہانیاں جڑی ہوئی ہیں۔ ایک ایسی مریضہ جو کہ میرے پاس آتی تھی اور اس کو بلڈ پریشر کا مسئلہ تھا۔ اس کا بلڈ پریشر عموماً 160-170 کے درمیان رہتا تھا، اور اس کو صبح شام ایک گولی کھانی پڑتی تھی۔ وہ کچھ ہفتے اپنا علاج کرواتی، ریگولر دوائی استعمال کرتی، اور پھر کچھ ہفتے کے لیے غائب ہو جاتی تھی۔ جب وہ یہ کچھ ہفتے غائب ہو کے واپس آتی تھی تو وہ کہتی تھی کہ میں ایک پیر صاحب کے پاس گئی ہوں، اور پیر صاحب کا دم درود اور تعویذ ایسا ہے کہ میرا جو سر کا درد ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ خیر میں اس کا بلڈ پریشر چیک کرتا تو اسی طریقے سے اس کا بلڈ پریشر 160-170 رہتا تھا، اور وہ دوبارہ اس کی گولی شروع ہو جاتی تھی۔ وہ غریب بھی تھی، وہ دوائیاں افورڈ بھی نہیں کر سکتی تھی، اور جو صبح شام گولی کھاتی تھی تو وہ اس کا ایک اچھا خاصا خرچہ بن جاتا تھا۔ بہرحال اس کو ایک شک اور بھی تھا کہ اس کے اوپر کسی نے تعویذ کرایا ہوا ہے، یا اس پر کسی نے جنات چھوڑے ہوئے ہیں، یہ جادو کرا دیا ہے، اور یا اس کو نظر لگ گئی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ بیمار رہتی ہے۔ بہرحال میں نے اس کی جو خوراک تھی اس کے اندر بھی کافی چیزیں، نمک اور کافی چیزیں بند کی ہوئی تھیں، چاول کھانے اور اس طرح کی چیزیں۔ بہرحال اسی طریقے سے کچھ ہفتے غائب رہی، اور پھر وہ میرے پاس واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک پرچی تھی، اور اس پرچی کے اوپر اس کے پیر صاحب نے اس کو ایک ڈرپ لکھ کے دی تھی کہ یہ جا کے ڈرپ لگاؤ، آپ بالکل ٹھیک ہو۔ میں نے جب وہ ڈرپ دیکھی تو وہ ڈرپ نارمل سلائن کے تھے۔ بہرحال ایز اے ڈاکٹر میں نے اس کی یہ بات نہیں مانی اور اس کو فوراً ڈرپ نہیں لگا دی، بلکہ پہلے اس کا بلڈ پریشر چیک کیا، اور بلڈ پریشر حسب معمول اب اس کا زیادہ ہو چکا تھا، اور وہ تقریباً 190-200 کے درمیان تھا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ یہ جو ڈرپ آپ کو پیر صاحب نے لکھ کے دیا ہے، اگر یہ میں آپ کو ڈرپ لگا دوں تو آپ کو یا تو فالج کا اٹیک ہوگا یا دل کا اٹیک ہوگا، اور یہیں پہ آپ جان بحق ہوئی ہو سکتی ہو، تو یہ ڈرپ ہائی بلڈ پریشر میں نہیں لگانی چاہیے۔ بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا، وہ غائب ہوتی رہی اور دوائیاں بھی استعمال کرتے رہے، لیکن اس مریضہ سے میں نے 3 نتائج اخذ کیے جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے۔ پہلا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم بطور مسلمان اس بات یقین کرتے ہیں کہ جادو کا ہونا، نظر کا لگنا، یہ حق بات ہے، یہ سچ بات ہے اور لگتی ہے، اور یہ بہت ظالم قسم کی ہوتی ہے۔ لیکن ایک چیز اور بھی ہے کہ ہر بات کے اندر جادو، نظر لگنا اور بہت سی چیزوں کو سامنے لے آنا یہ بھی کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ اصل میں ہمارے دماغ کے کچھ پیٹرن ایسے بن چکے ہوتے ہیں، ہمارے سوچنے کا طریقہ کار کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز کو ہی منفی لے لیتے ہیں۔ ہمارے اوپر کوئی مصیبت ہے، کوئی مشکل وقت ہے تو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے دشمن نے ہمارے اوپر جادو کرا دیا ہے، یا ہمیں نظر لگ گئی ہے، تو اس کی وجہ سے ہمارے جو یہ بیماری آ گئی ہے یا مشکل آ گئی ہے، جو مصیبت آ گئی ہے، اس وجہ سے آئی ہے۔ حالانکہ ہم اگر اپنی زندگی کا تجزیہ کریں تو بہت ساری مشکلات، مصیبتیں ہماری اپنی وجہ سے ہوتی ہیں، ہمارے اپنے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ان مشکلات، ان بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ پیٹرن ہمیں ارد گرد کے ماحول سے ملتے ہیں، ہم جس ماحول میں رہ رہے ہوتے ہیں، ہمیں گھر والوں سے ملتے ہیں، اور ان سوچنے کے اس طریقے کو توڑنے کے لیے ہمیں کسی اچھے سائیکالوجسٹ یا سائیکٹرسٹ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم منفی سوچنا بند کر دیں اور مثبت سوچنا شروع کر دیں۔ ہم اتنا منفی ہو جاتے ہیں کہ بعض اوقات اگر کوئی ہماری تعریف بھی کر رہا ہو تو ہم اس تعریف کو بھی منفی لیتے ہیں، اس کو بھی تنقید سمجھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اگلا بندہ ہمارے اوپر طنز کر رہا ہے۔ دوسری بات کہ ہمارے معاشرے میں ہمیں اس بات پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک لوگوں کو ایک اس دنیا میں بھیجا ہوا ہے جن کی دعاؤں سے ہماری زندگی میں مثبت تبدیلیاں آنا شروع ہوتی ہیں، ہماری کئی مشکلات اور مصیبتیں ان کی دعاؤں سے ٹل جاتی ہیں۔ لیکن اگر موجودہ معاشرے میں دیکھوں تو 95% 95 سے 99% ہمارے ارد ڈبہ پیر موجود ہے۔ یہ ڈبہ پیر ہماری سادہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، ان کو لوٹتے ہیں، ان کی عزتیں بھی لوٹ لیتے ہیں، ان کے پیسے بھی لوٹ لیتے ہیں، اور ان کو بیوقوف بناتے ہیں، اور ان کو جادو ٹونے کے پیچھے لگا کے یا نظر کے پیچھے لگا کے ان کو بیوقوف بناتے رہتے ہیں۔
اور ہماری سادہ لوگ بلکہ اکثر پڑھے لکھے لوگ ہم لوگ بھی اس میں بیوقوف بن جاتے ہیں. ہم ان پیروں فقیروں پہ یقین کر لیتے ہیں, یہ جو بات کہتے ہیں ہم ان کو مان لیتے ہیں, اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہمارے جو زندگی ہوتی ہے وہ بالکل ہی ایک منفی سوچ کی طرف چلی جاتی ہے, جیسا کہ میں نے پہلے بتایا. تیسری بات, ہم لوگ سب سے کم جو خیال کرتے ہیں وہ اپنی صحت کا خیال کرتے ہیں. ہماری سب سے کم انویسٹمنٹ اپنی صحت پہ ہوتی ہے. ہم سب سے کم جو چیز پیسہ خرچ کرتے ہیں وہ اپنی صحت پہ کرتے ہیں. ہم اپنی صحت کے متعلق نہیں دیکھتے کہ کیا ہم جو چیز کھا رہے ہیں, کیا ہم جو چیز سوچ رہے ہیں, یا ہمارا جو رہن سہن ہے کیا وہ ہمارا رہن سہن ہمیں صحت مند رکھ سکتا ہے کہ نہیں رکھ سکتا. اب ایک بلڈ پریشر کا مریض ہو اور وہ نمک استعمال کرے اور چاولوں کا استعمال کرے, وہ مختلف ایسی چیزیں کھائے جس سے اس کا بلڈ پریشر زیادہ ہو جائے, تو وہ کہے کہ میرے اوپر کسی نے جادو کرا دی ہے تو اس لیے میرا بلڈ پریشر زیادہ ہو گیا ہے, یا وہ پیر کے پاس. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ دوا اور دعا بھی آپ کی زندگی میں شفا کا عمل کرتی ہے, لیکن دوا اور دعا دونوں کام کرتی ہیں, اکیلا تو یہ کام نہیں کر سکتا. تو ہمیں اپنی صحت کے متعلق بھی جس طرح ہم اچھے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, اس سے چیک اپ کرانا چاہیے, اس کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں اپنے متعلق مثبت سوچنے کا موقع دے, اور تاکہ ہم اپنی زندگی کو ایک جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس کو اچھی طریقے سے گزار سکیں اور منفی سوچ سے نکل سکیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو. بہت شکریہ.